بسم الله الرحمن الحمد لله الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندو، ہر وقت ہر لمحہ تم اپنے اللہ کو یاد کرتے رہا کرو. جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے اللہ کے سامنے فریاد کر لیا کرو، اللہ سے مانگ لیا کرو. خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان ہر لمحہ ہر وقت اللہ سے بات کرتا رہے. اب ہر وقت ہر لمحہ اللہ سے کیا بات کرے گا؟ جب بھی جو ضرورت پیش آ جائے بندے کو چاہیے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہم اللہ کا ذکر کیسے کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کا ذکر ہر لمحہ اور ہر وقت کیا کرو. ان یکون لسانک رطب اللسان، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر مستغرق رہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان ہاتھ میں تسبیح لے لے اور تسبیح لے کر 24 گھنٹہ تسبیح کھٹکھٹاتے رہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر لمحہ بندے کو جو بھی تقاضا پیش آ جائے، بندے کو جو بھی ضرورت پیش آ جائے، بندہ اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنے والا بن جائے. اب اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ذکر کا محتاج ہے. ہم ذکر کریں گے، ہم اللہ کو یاد کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے اندر اللہ کی کبریائی میں بڑھوتری ہوگی. حالانکہ پورے کے پورے انسان مل کر اگر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کی بڑائی کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر پورے انسان مل کر اللہ کی معصیت کے اوپر اتر جائے، اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے، وہ بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پتہ یہ چلا اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب
اللہ کے محتاج ہیں، ہر لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو ہم اللہ کے گھر میں آنے کے وقت میں کس طریقے سے آنا چاہیے؟ ہم روزانہ مسجد کے اندر 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے آتے ہیں؟ جمعہ کے دن ایک ماحول چلتا ہے، مسجد ہماری کھچا کھچ بھر جاتی ہے، لیکن باقی 5 نمازوں کے اندر ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ چلو ٹھیک، پھر بھی جو لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اپنی پوری ضرورت کو لے کر مسجد کے اندر آتے ہیں۔ پیشاب کہاں جا کر فارغ ہو جائیں گے؟ چلو مسجد میں جا کر فارغ ہو جائیں گے۔ پاخانہ مسجد میں جا کر کریں گے، رومال مسجد میں جا کر دھو لیں گے، برش مسجد میں جا کر لیں گے۔ تو مسجد کو اپنی تمام قضائے حاجات کی ضرورت کی جگہ بنا لیا ہے۔ مسجد کو اپنی تمام ضرورت کی جگہ بنا لیا ہے، حالانکہ مسجد ضرورت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، آپ جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کیا آپ یہ ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ مسجد میں جا کر میں اس فنکشن میں جا کر فارغ ہو جاؤں گا، اس فنکشن میں جا کر میں پیشاب کر لوں گا، یا میں کورٹ میں جا رہا ہوں، کورٹ میں جا کر میں اپنے آپ کو فارغ کر لوں گا؟ انسان دنیاوی کام کاج کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے گھر کے اندر اپنی تمام تقاضۂ بشری کو پورا کر لیتا ہے۔ پیشاب پخانے سے فارغ ہو جاتا ہے، ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہے، تاکہ باہر جا کر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب ہم دنیاوی کام کاج کرتے ہیں تو گھر کے اندر تمام کے تمام کام سے فارغ ہو کر آتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کے اندر آنا ہوتا ہے، مسجد کے اندر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے تمام کے تمام تقاضوں کو لے کر ہم مسجد کے اندر آتے ہیں۔ چلو مسجد میں جا کر پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں گے، وضو کر لیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے گھر سے فارغ ہو کر وضو کر کے مسجد کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے، گھر سے وضو کر کے فارغ ہو کر مسجد کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے اوپر اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کے درجات کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم مسجد میں آنے کے وقت میں اس بات کا خیال رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر پانی کا انتظام ہے، ہمارے گھر کے اندر تمام چیزوں کا انتظام ہے، ہم گھر سے فارغ ہو کر آیا کریں۔ جب مسجد کے اندر ہم آتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، جیسے میں نے کہا اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ مسجد میں آنے کے وقت میں، مسجد کے اندر انٹری کرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھلائی ہے، وہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت کے مطابق اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے۔ ایک روایت میں ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی پہلے اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لینے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب اندازہ لگائیے، انسان جب مسجد کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ،
اللہ کا نام لے کر ہم گویا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم مسجد میں جو داخل ہو رہے ہیں، مسجد کے اندر آپ کی عبادت کے واسطے ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اے اللہ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد کے اندر آنے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، بعض لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کے اندر آ جاتے ہیں، بعض لوگ چلو جمعہ ہے سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بعض غیر مسلم بھائی بھی مسجد کے اندر جمعہ کے دن آ جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر ان کا کیا سسٹم چلتا ہے، وہ دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ بعض خفیہ ایجنسی والے بھی مسجد کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر آنے والے ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں، لیکن جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مدد مانگ کر بسم اللہ پڑھ کر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر آنے والے ہر طریقے کے لوگ رہتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و درود پاک پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے طفیل میں ہمیں مسجد میں آنے والا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، آپ ہی کی طفیل میں آپ ہی کی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آپ کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ انسان درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور صرف آپ کا ہی حق نہیں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے لکھا ہے کتابوں کے اندر، درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، انسان کے غموں کا علاج ہے۔ انسان کو کوئی ٹینشن ہے گھر کے اندر، کسی بھی لائن کا کوئی بھی ٹینشن ہے، انسان درود پاک پڑھنا شروع کر دے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام غموں کو، اس کی تمام پریشانیوں کو، اس کی تمام مصیبتوں کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ ختم کر دیتے ہیں، اللہ یا اس کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہر ایک کی مدد کی ہے، ہر ایک کا تعاون کیا ہے، ہر ایک کو تحفے میں تحفہ پیش کیا ہے، ہر ایک کو گفٹ پیش کیا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا آپ کی امت کا ادنا سے ادنا امتی چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آنے والا ہو، چاہے سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے آنے والا ہو، لیکن آپ کا ادنا سے ادنا امتی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جب درود پاک کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ادنا امتی کے تحفے کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ جب آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر، اپنی پوری حیاتی کے اندر ہر ایک کو بدلہ دیا ہے، ہر ایک کو اس کے احسان کا بدلہ دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پاک پڑھا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جب انسان نیکیوں کے لیے پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان ایک دوسرے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پڑھا ہوا درود، یہ پڑھا ہوا سلام اس وقت ہمارا کام آئے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اور آپ کی تمام ازواج مطہرات نے کسی نے بھی آ کر کوئی فریاد کی، کسی نے بھی آ کر آپ سے کوئی فریاد کی، آپ سے اپنی ضرورت کو رکھا، آپ کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھا، ازواج مطہرات نے، آل سید نے آپ کی ضرورت کو پورا کیا، آپ کی ضرورت کا خیال رکھا، اور غالباً یہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ دور چلتا رہا۔
تو اب بتائیے، جب ہم درود پاک پڑھ کر مسجد کے اندر آئیں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اب یہاں پر ابواب فرمایا، باب نہیں فرمایا۔ ایک انسان آ رہا ہے وہ بھی ابواب فرما رہا ہے، دو انسان آ رہے ہیں وہ بھی آ رہا ہے، سب آدمی الگ الگ دعا کر رہے ہیں۔ ابواب کے معنی بہت سارے دروازے اور باب کے معنی ایک دروازہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بابا رحمتک بھی فرما سکتے تھے، لیکن ابواب رحمتک، اے اللہ بہت سارے دروازے کھول دے، رحمت کے بہت سارے دروازے کھول دیجئے۔ جب انسان یہ دعا کر کے مسجد کے اندر آئے گا، اب رحمت کے دروازے بہت سارے ہوتے ہیں، دنیا کی بھی رحمت، دنیا کے پر نازل ہونے والی الگ رحمتیں رہتی ہیں اور قبر میں نازل ہونے والی الگ رحمتیں رہتی ہیں، آخرت میں نازل ہونے والی اللہ کی رحمتیں الگ ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں، جب انسان اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ سے دعا کر کے مسجد کے اندر داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں اس کا استقبال کریں گی، اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کریں گی۔ اب دنیا کے اعتبار سے کیا رحمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہمیں تمام کی تمام نعمتیں عطا فرمائی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت سے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ آپ اس سے پوچھو جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، آپ اس سے پوچھو اس نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو آنکھ سے دکھنا بند ہو جائے، آنکھ سے دکھنا بند ہو جائے، اب اس سے پوچھو کہ آنکھ کی کون سی بڑی نعمت رہتی ہے۔ تو انسان جب اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی اپنی رحمت کے آغوش میں اس کو لے لیتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ کر ہمیں مسجد کے اندر آنا ہے۔ اب مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمیں سب سے پہلے السلام علیکم کرنا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر سلام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے مسجد کے اندر نیک فرشتے ہو، مسجد کے اندر اللہ کا کوئی نیک بندہ بیٹھا ہوا ہو، اگر اس کی سلامتی کا جواب، اس کے سلام کا جواب ہمیں مل گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ مسجد کے اندر ہم داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی انسان تحیت المسجد ادا کرے، تحیت المسجد کی 2 رکعات نماز ادا کرے۔ تحیہ کسے کہتے ہیں؟ تحیہ کا معنی ہوتا ہے ملاقات۔ جب انسان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا۔ جب ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں، تو مسجد کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تحیت المسجد کی 2 رکعات نماز ادا کریں، تحیت المسجد کی 2 رکعات نماز ادا کریں۔ تحیہ کے معنی اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے بات چیت کرنا۔ اب بتائیے جب ہم اللہ کے گھر کے اندر آ گئے، ہم نے 2 رکعت تحیت المسجد کی نماز ادا کی، چلو ہم نے نماز ادا نہیں کی، ہم مسجد کے اندر آ گئے اور ہم گپ شپ باتیں کرنے میں لگ گئے، ہم دنیا کی باتوں کے اندر لگ گئے، ہم ایک دوسرے کی غیبت کے اندر لگ گئے۔ میں نے پہلے کہا تھا مسجد کے اندر آنے والے لوگ ہر نمونے کے لوگ رہیں گے۔ مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے کے واسطے آتا ہے، مسجد کے اندر کوئی دوسروں کو دیکھنے کے واسطے آتا ہے، مسجد کے اندر چلو جمعہ کا دن ہے سب کے سب مسجد کے اندر چلے جاؤ، تو اس لیے بھی مسجد میں دیکھا دیکھی لوگ آتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں مسجد کے اندر اس لیے آنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، مجھے اپنی مسجدوں کے اندر 5 وقت حاضری دینا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ اب بتائیے یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ ہم سب جانتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔
ہم کسی کے گھر کے اندر مہمان گئے، اس نے ہمیں صوفہ سیٹ پہ بٹھا دیا، ہمیں اچھے اس پہ بٹھا دیا، پنکھا چالو کر دیا، پانی لا کے پیش کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا۔ کیوں؟ ہم اس کے گھر میں مہمان ہیں، میزبان ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ ہم دوسرے کے گھر کے اندر جب آ رہے ہیں تو ہم آتے ہی شانتی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہم ادھر ادھر گپ شپ نہیں کرتے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جب ہم دنیا کے اندر کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں، ہم میزبان کا خیال رکھتے ہیں، اس کے گھر کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں جب آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی کرتوت سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ مسجد کے اندر شور شرابہ کریں گے، لوگ مسجد کے اندر واویلا کریں گے، مسجد کے اندر شور مچائیں گے۔ اب دیکھیے آج مسجدوں کے اندر کس لیے آ جاتا ہے؟ کہاں جا رہے بھائی؟ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے؟ مسجد کے اندر پیشاب کر کے آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسجد کے اندر فارغ ہو کے آ جاتا ہوں۔ کیا مسجد فارغ ہونے کی جگہ ہے؟ کیا مسجد ٹوائلٹ کرنے کی جگہ ہے؟ کیا مسجد پیشاب کرنے کی جگہ ہے؟ کیا مسجد نہانے کی جگہ ہے؟ کیا مسجد رومال صاف کرنے کی جگہ ہے؟ مسجد کس کی جگہ ہے؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر جو ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں، مسجد کے اندر جو باتھ روم بنایا گیا ہے، یا جو باہر سے جو جماعتیں آتی ہیں، یا باہر سے جو لوگ آتے ہیں جن کا گھر یہاں پر نہیں ہے، جو مسافر ہیں، مسافر کے لیے جو مسافر ہیں، مسافر کے لیے مسجد کی ہر چیز کا استعمال کرنا صحیح ہے، کیونکہ مسجد کا مال اوقاف کا مال ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے۔ بیت المال کا استعمال بلا وجہ، ہمارا گھر یہیں پر ہے پھر بھی ہم بیت المال کا استعمال کر رہے ہیں، ہمارا گھر یہیں پر ہے پھر بھی ہم مسجد کے اندر آ کر فارغ ہو رہے ہیں، ہم آ کر صبح میں برش کر رہے ہیں، سب کچھ یہیں پہ اپنی تمام کی تمام ضرورتوں کو یہاں پہ خیال رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ جن کا گھر جو مقامی لوگ ہیں یعنی لائن بازار کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو تو چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر بلا ضرورت سوئے بھی نہ۔ آج مسجد کے اندر کوئی پاؤں اٹھا کر سوتا ہے، بار بار شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ مولانا ٹوکیے کس کو ٹوکا جائے گا، کس کو بولا جائے گا۔ کوئی پاؤں اٹھا کر سو رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر ایکسرسائز کر رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر پاؤں کو ہلا رہا ہے، اب کس کو ٹوکا جائے گا؟ اب ہر انسان کو پتہ ہے بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ہم عظمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے گھر کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گی تو پھر کس کے دل کے اندر آئے گی؟ تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہم اللہ کے گھر کی عظمت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے گھر کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور بلا ضرورت مسجد کے ساز و سامان کا ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، مسجد کے سامان کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ جتنا کم ہو سکے ہم مسجد کی ضرورت مسجد کا سامان کم سے کم استعمال کریں۔ ہاں، جب ہم مسجد کے اندر آ رہے ہیں، ہم گھر سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، ہم مہمان کے گھر میں جاتے ہی نہیں بولتے بھائی مجھے پیشاب باتھ روم میں جانا ہے۔ مہمان کے گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ایسے ہی ہم مسجد اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم جب گھر کے اندر میرے گھر کے اندر آؤ تو ادب کے ساتھ داخل ہو، ادب کے ساتھ داخل ہو، باادب ہو کر داخل ہو، اور اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ جب ہم اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہوئے اندر انٹری کریں گے، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز ادا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تحیۃ المسجد کا وقت نہیں ہے، بزرگان دین نے فرمایا نماز کا وقت ٹائم ہو چکا ہے، ہم صرف 4 سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں، جن نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ ہے ہم سنت مؤکدہ ادا کر سکتے ہیں، ہم تحیۃ المسجد کا ادا نہیں کر سکتے۔ علماء نے فرمایا اگر 4 سنت مؤکدہ کے اندر ہم نے 2 رکعات تحیۃ المسجد کی نیت کر لی، ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے نیت کر لی، لیکن ہمارا معمول ہے ہم جب بھی اللہ کے گھر میں آتے ہیں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، مجھے سنت بھی ادا کرنی ہے، اور ہم نے اس سنت کے اندر 2 رکعت تحیۃ المسجد کی ادا کر لی، نیت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کا ثواب الگ عطا فرمائے گا، تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنے کا ثواب الگ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ ہماری نیت تھی تحیۃ المسجد ادا کرنے کی، ٹائم نہیں تھا اس لیے ہم نے نہیں کی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کر انسان ادب کے ساتھ بیٹھ جائے، کس کے انتظار میں؟ انتظار صلاۃ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کا انتظار کر کے بیٹھا کرتے تھے، ہر نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ اب انتظار کرنے کا مطلب نہیں ہماری نظر گھڑی کے اوپر ہونا چاہیے، ہماری نظر گھڑی کے اوپر ہونا چاہیے، ہماری نظر پیچھے ہونا چاہیے، امام صاحب آئے کہ نہیں آئے، ہاں امام صاحب آئے یا نہیں آئے،
امام کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، امام کو پیچھے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز سے تحیۃ المسجد کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، تم کہاں ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر آئے، تم اللہ کے گھر کے اندر آئے، گویا تم جنت کے کیاری کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب تم جنت کے کیاری پر بیٹھا کرو، جنت کی کیاری کا مطلب جیسے کوئی پھلدار درخت لگا ہوا ہے، پھل کے درخت لگے ہوئے، انسان کو جب دل کرتا ہے تو پھل توڑ کر کھا لیتا ہے، آم توڑ کر کھا لیتا ہے، پیرو توڑ کر کھا لیتا ہے، کوئی بھی پھل ہے جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو توڑ کر کھا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب جنت کی کیاری پر بیٹھو، جنت کی کیاری کیا مطلب؟ جب تم تحیۃ المسجد کی نماز ادا کر کے انتظار صلاۃ کے اندر بیٹھو، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھو، تو تمہیں چاہیے جنت کی کیاری سے خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ چرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، تیسرا کلمہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ تو گویا ہمیں انتظار صلاۃ میں بیٹھنے کے بعد بات نہیں کرنی ہے، گپ شپ نہیں کرنی ہے، اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ جب ہم کثرت سے پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی مرتبہ جنت کے اندر اس کے محل بناتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے، اب مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، تو مسجد کے اندر ہم آئے عبادت کے لیے، مسجد کے اندر ہم آئے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے۔ اللہ کی رحمتوں کو ہم کہاں لوٹیں گے؟ ہم غیبتوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی قدر کرنا ہے، اللہ کے گھر کی ہم قدر کریں گے۔ اللہ کے گھر کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی قدر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے 5 وقت کے اندر اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جائے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں بنیں گے، کل قیامت کے دن یہ مسجد ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اے لائن بازار والو، اتنی بڑی تم نے مسجد بنائی تھی، اتنی عالی شان تم نے مسجد بنائی تھی، لیکن تم صرف مسجد کو رمضان کے اندر فل کیا کرتے تھے، تم صرف مسجد کو جمعہ کے دن فل ہوا کرتی تھی، لیکن باقی 5 وقت میں مسجد کی مسجد نمازیوں سے خالی رہتی تھی، تو کل یہ مسجد ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ کا اگر ہمارے خلاف گواہی دے گا تو ہماری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دکھا دیا جائے الہی مجھ کو مدینہ دکھا دیا